ایک مقام ولایت میں مخدع مقام مخدع، علماء جانتے ہیں جو تصوف پڑھتے پڑھاتے ہیں انہیں پتہ ہے مخدع مقام یہ امت کے کسی ولی کو نہیں ملا سوائے غوث العظم دستگیر کے، یہ صرف انہی کی شان ہے مخدع مقام مخدع۔ اگر اللہ نے توفیق دی، اگر غوث پاک کا کرم رہا تو ابھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی یہ مخدع مقام کیا ہے۔ غوث پاک کے ایک مرید تھے، سفر میں تھے، سفر کرتے کرتے تفسونج پہنچے تو وہ غوث پاک کے مرید تھے، سفر میں تھے، سوچا کہ یہاں پر ایک بہت بڑے شیخ رہتے ہیں شیخ عبدالرحمن تفسونجی، تو ان کی محفل میں وہ چلے گئے۔ اب محفل میں گئے تو محفل میں سب مرید ہی مرید تھے۔ اب مریدوں میں جب آدمی بات کرتا ہے تو پھر اس کا لہجہ الگ ہوتا ہے، کوئی کتنا بھی نیک ہو اللہ والا ہو اپنوں میں بات کا لہجہ ہی الگ ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ جب اپنوں میں گفتگو کرتے ہیں تو پھر کوئی دلیل ہی نہیں پڑھتے، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ کچھ ذلیل بھی محفل میں شامل ہے تو مجبوراً پھر کچھ دلیلیں بھی پڑھ دینی پڑتی ہے، کیونکہ بھئی یہ تو آئی ہیں جو ہے وہ نقص نکالنے کے لیے، عیب ڈھونڈنے کے لیے، لیکن اہل عقیدت میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنوں میں اپنی طرح بات کی جاتی ہے، پھر اپنوں میں اپنائیت ہوتی ہے۔ انہوں نے سمجھا سب مرید ہیں، کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں، میری شان کیا ہے، میرے مریدوں تمہیں پتہ ہے؟ تو سب چپ تھے۔ فرمایا جیسے پرندوں میں باز کی شان ہوتی ہے، عقاب کی شاہین کی شان ہوتی ہے، ویسے ولیوں میں میری شان ہے۔ تو شیخ عبدالرحمن نے کہا میں باز ہوں، ولیوں کی دنیا کا باز، مطلب کہہ دیا کہ سردار ہوں۔ سب اپنے ہی تھے، لیکن اپنوں کے بیچ میں ایک قادری بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لیکن بات کرنے کا لہجہ بھی اچھا ہونا تھا۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، جو چادر اوڑی ہوئی تھی چادر، وہ چادر پھینک دی اور فرمایا آپ باز ہونا ولیوں کی دنیا کے، آؤ میرے ساتھ کشتی کرو، مقابلہ کرو، لڑو، چلو آؤ۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی بیچ سے کھڑے ہو کر کے کہا کہ میرے ساتھ لڑو، مجمع اس کا حال کیا کرے گا آپ جان سکتے ہیں، سب اپنی لوگ ہیں، تیری ہمت کیسے ہوئی ہیں ہمارے سے یہ صاحب کو ٹوکنے کی روکنے کی؟ لیکن یہ بڑی کم ہمتی کی بات ہے، اعلیٰ ظرف لوگوں کا ظرف بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ والے حق پر ہوتے ہیں اور حق کا اعتراف کرتے ہیں، ان میں تعصب نہیں ہوتا۔ جب اس نے چادر پھینک دی تو اس کا بدن ہو گیا اوپر کا ننگا، برہنہ ہو گیا، اوپر کا بدن اس کا کھل گیا، اس قادری غلام کا، اور اس نے کہا مجھ سے لڑو۔ سب اس کو گھورنے لگے، مریدوں سے کہا اس کو گھورو مت، میں اس کے ایک ایک بال سے نور نکلتا دیکھ رہا ہوں۔ یہ چھوٹے موٹے پیر کا مرید نہیں، یہ بہت بڑے پیر کا مرید ہے، پتہ نہیں کس کا ہے لیکن ہے بڑے پیر کا مرید، اس لیے ہمارے پیر کو بڑے پیر بھی کہتے ہیں۔ کتنے بڑے پیر ہیں، زبدۃ الاثار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ غوث پاک کہتے ہیں کہ انسانوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبدالقادر جیلانی ہے، جناتوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبدالقادر جیلانی ہے، اور فرشتوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبدالقادر جیلانی ہے۔ یہ میرے مرشد کی شان ہے، غوث پاک کی شان یہ ہے، پیروں کے پیر ہے۔ وہ کہا کہ اس کے ایک ایک بال سے نور نکل رہا ہے، میں نور دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ نور قادریت کا ان آنکھوں سے نہیں دکھتا، جب دل کی آنکھیں روشن ہوتی تب نظر آتا ہے۔ کہا اس کا ایک ایک بال منور ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا پورا خاندان نور کیسے؟ او نادان، جو صرف مرید ہو جائے غوث پاک اس کا بھی بال بال نور سے منور کر دیتے ہیں۔ جب مریدوں کی نورانیت کا یہ عالم ہے تو خود کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب خود کی نورانیت یہ ہے تو ان کی آباء و اجداد کی نورانیت کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے تو اہل سنت کے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس کے ایک ایک بال سے نور نکل رہا ہے۔ کہا بھئی آپ کوئی بھی ہو چادر اوڑھ لو، باتیں بعد میں ہوگی، پہلے فرمایا ہم قادری لوگ ہیں، غصے میں ایک بار جو چیز پھینک دیتے ہیں دوبارہ اس کو اٹھاتے نہیں۔ تو کہا پھر اب کہا کہ اب دیکھ لو، اب یہ نہیں اٹھا کے پہنوں گا کیونکہ گر جاتی، الگ بات تھی، رکھ دیتے الگ، غصے میں پھینکا ہے، اب نہیں اٹھائیں گے۔ قادریت اتنی باغیرت ہوتی ہے،
جو غصے میں آ کے چادر پھینک دے پھر نہ اڑے، یہ کیسی قادریت ہے کہ کانوں میں ایئر فون لگا کے گناہ بھی کر رہے ہیں، کفریہ کلمات بھی سن رہے ہیں؟ یہ کون سی قادریت ہے؟ سود بھی کھا رہے ہیں، بیٹی کی شادی میں ڈانڈیا بھی کھیل کھلوا رہے ہیں، ڈی جے بھی بج رہے ہیں، کون سی قادریت؟ اتنی بڑی منافقت تو نہیں ہونی چاہیے انسان میں. قادریت جو ہے نا، وہ رنگ قادریت ہی الگ ہے. لوگوں نے سمجھا کیا ہے؟ رسومات رسومات اور رسومات. حقیقت کی طرف آؤ، دنیا کے حالات چٹکیوں میں بدلیں گے. اس لیے کہ بادشاہوں کو مقرر کرنا بھی ان کے اشارے پر ہے اور ہٹا